اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من الناس اجمعین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الامین الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، میری اور آپ کی کامل بخشش فرمائے، اور کل قیامت کے دن نیک اور صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے۔ اس مختصر وقت میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ہے عقیدہ توحید۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے نبی رسول 1,24,000 کم و بیش تشریف لائے، سب کا نعرہ، سب کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ ہر نبی نے آ کر اسی چیز کا اعلان کیا، اسی چیز کی تعلیم دی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ نے اعلان فرمایا تو اس سورہ مقدسہ کا جو شان نزول ہے، مفسرین نے لکھا کہ علماء یہود آئے حضور کے دربار میں اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے جس رب کا ماننے کا کہا ہے ذرا اس کا کچھ ہمیں تعارف تو کروائیے۔ تو اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، قل هو اللہ احد۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو احد ہے، وہ اللہ ہے جو احد ہے۔ واحد نہیں فرمایا، احد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ احد، واحد نہیں۔ واحد کا بھی مطلب ہے ایک، احد کا بھی مطلب ہے ایک، لیکن وجہ کیا ہے؟ احد فرمایا، وجہ یہ ہے کہ یہ انگلی واحد ہے، ایک انگلی، دوسری انگلی یہ بھی واحد ہے، یہ تیسری انگلی ہے یہ بھی واحد ہے، یہ چوتھی ہے یہ بھی واحد ہے۔ تو واحد کا دوسرا موجود ہوتا ہے، احد وہ ہے جس کا کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے، احد وہ ہے جس کا دوسرا موجود ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اللہ وہ ہے جو احد ہے، یعنی وہ اس کائنات میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کائنات ساری اس کی محتاج ہے،
وہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ جو یہودیوں نے اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنائیں، بیویاں بنائیں، تو اس کا رد تھا کہ نہدانو اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اس کو جنا ہے، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ آگے پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، پھر تکرار کیا احد کا، فرمایا وہ ہے احد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کائنات میں وہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات کے اندر نہ صفات کے اندر، نہ ذات کے اندر نہ صفات کے اندر۔ اللہ کی ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں نا آپ، وحدہ لا شریک، وہ وحدہ لا شریک یعنی ایسا واحد ہے کہ جس کا کوئی دوسرا شریک ہی نہیں، ذات کے اندر بھی اور صفات کے اندر بھی، ذات کے اندر بھی اور صفات کے اندر بھی۔ جو چیزیں میرے رب کی ہیں وہ میرے رب کی ہیں، ان کے ساتھ کسی دوسرے کو شامل کرنا یا تصور کرنا یا ماننا یہ شرک ہے۔ ذات کے اندر بھی اگر صفات کے اندر مانتا ہے تو پھر بھی شرک کرتا ہے۔ ہاں جو میرے رب نے نعمتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں، عزتیں دی ہیں، اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو، یہاں پہ آ کر لوگ پٹڑی سے اترے اور توحید کے آڑ پہ آ کر اہل سنت پہ مشرک کے فتوے لگا دیے، توحید کے آڑ میں۔ کہ اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آج کل ایک ویڈیو چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، مولانا صاحب میں کہتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ میں قرآن کی ایک ایک آیت کی سبکن تفسیر پڑھی ہے، لوگوں کے مجمع میں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں قرآن کی 114 صورتیں ایٹ اے ٹائم میرے سامنے رہتی ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے رہتی ہے، میں نے پڑھا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال آ کر ان کا جواب دے، آ کر مجھے سمجھائے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ آگے بیٹھے ہوئے بھولے لوگ کہتے ہیں واہ مناظر اسلام کیا گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جیسا تو کوئی نہیں۔ سنو قرآن کی آیت سورہ حج، سورہ بولیے سورہ حج آیت نمبر 83۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہمارے مفسرین نے تفسیر لکھی ہے وہ پڑھو، تم جس کا جی چاہتا ہے پڑھو، لیکن پڑھو تو انصاف کے ساتھ۔ پڑھتے قرآن کی آیت ہو، نیچے ڈنڈی مار کر لوگوں کو گمراہی کا درس دیتے ہو اور پھر کہتے ہو میں چیلنج کرتا ہوں۔ اس نے آیت کیا پڑھی؟ سورہ حج آیت نمبر 83 پڑھ کیا رہا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ کیا قرآن کیا کہہ رہا کہ اے لوگو دھیان کرو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک تم اللہ کے علاوہ جب دوسروں کو خدا بناتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ آگے ساری آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو ان میں اتنی ہمت نہیں، وہ بے بس ہیں، وہ اس سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اب وہ مفسر قرآن کیا کہہ رہا ہے، شیخ الحدیث کیا کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ان اہل سنت نے کسی کو لجپال بنا ڈالا، کسی کو غریب نواز بنا ڈالا، کسی کو داتالی حجویری بنا ڈالا۔ رب کہہ رہا ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، انہوں نے ان کو بت بنا ڈالا ہے، یہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ کتنا نہدان ہے، جو آیت بتوں کے لیے نازل ہوئی وہ اٹھا کر اللہ کے ولیوں پہ ٹھوک دی۔ اور لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں۔ میں نے سب سے پہلی جب اس نے یہ آیت پڑھی مجھے تکلیف ہوئی، اس لیے کہ ہم اہل سنت کے
نمائندے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ کوئی ایسا ویسا یہ نہ ہو کہ جس کا جی چاہتا ہے بند کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو بنائی اور ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرتا رہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے جو بالکل واضح روشن ہے، نہ اس کے اندر کوئی ریت ہے، نہ اس کے اندر ابہام ہے، واضح ہے، واضح ہے۔ قرآن کی آیت اس نے پڑھی، ترجمہ اس نے کیا، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی قرآن کی تفسیر مفسر قرآن ہے حضرت ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، یہ حضور کے چچا زاد کے بیٹے ہیں۔ سب سے پہلے کائنات میں جو تفسیر لکھی گئی وہ تفسیر ابن عباس ہے۔ وہ تفسیر، بولیے بولیے، وہ تفسیر ابن عباس سب سے پہلے لکھی جانے والی سورہ تفسیر ابن عباس۔ ہر مفسر نے اس کائنات میں جتنے تفسیریں آج تک لکھی جا چکی ہیں، سب سے پہلے تفسیر ابن عباس اٹھائی، سامنے رکھی، اس کو دیکھ کر پھر تفسیر لکھی۔ میں نے جب اس نے آیت پڑھی، میں نے حضور کے چچا زاد بیٹے کی تفسیر کو اٹھایا، ابن عباس کو میرے پاس ہے، میں نے دیکھا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں رب یہ بتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، ولیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ میں نے تفسیر اٹھائی، قرطبی، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ ولیوں کے بارے میں نہیں، بتوں کے بارے میں ہے۔ میں نے تیسری تفسیر اٹھائی، تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں رب بتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں نے چوتھی تفسیر اٹھائی، تفسیر ضیاء القرآن، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے لکھا ہے کہ یہ رب بتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں نے پانچویں تفسیر اٹھائی، تفسیر ابن کثیر، یہ ہمارا نہیں تمہارا ہے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے رب یہ ولیوں کے بارے میں نہیں بتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اتنی تو حیا کر لیتا کہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ کے جھوٹ بول رہا ہے، رب بتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو وہی منظر ولیوں کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ اور لوگ پھر کیا کہہ رہے ہیں، اتنی لمبی داڑھی ہے، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، سچ ہی تو بول رہا ہوگا۔ سچ خاک بولے گا؟ توحید کے آڑ میں لوگوں کو مشرک، میں پہلے سنتا تھا کہ یہ ایسا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتوں کے لیے قرآن کی آیت نازل کی، انہوں نے اٹھا کر وہ ولیوں پہ لگا دی، نبیوں پہ لگا دی، اور توحید کے آڑ میں ہمیں مشرک ٹھہرانے کے لیے کہ یہ نبیوں ولیوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کی عزت بڑھا سکیں یا گھٹا سکیں، اور وہ بھی کسی نبی کی؟ نہیں نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ آپ بھی سنتے ہیں نا، ایک آواز آتی، نہیں کل کا کسی کو کوئی خبر نہیں، کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا آؤ سنو، شیخ الحدیث صاحب، حدیث ایسے نہیں سمجھ آتی، حدیث تب سمجھ آتی ہے کسی اللہ کے ولی کے در پہ جا کر محبت سے سیکھی جائے تو، ورنہ قرآن اور حدیث کہاں سمجھ آئے گی۔ انگلش بولنا کیا، وہ امریکہ کے جنگلوں کے اندر جنگلی عورتیں فرافر انگلش بولتی ہیں کہ نہیں؟ اتنی پی ایچ ڈی کرنے والا انگلش میں نہیں بول سکتا جتنی وہ بولتی ہیں۔ عربی تو نبی کے دشمنوں کو بھی آتی تھی، ابو جہل کو تھوڑی آتی تھی۔ یہ معیار نہیں۔ کل کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، میرے پاک نبی کا سچا فرمان، میرے نبی نے فرمایا میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ اتنی ڈھیلی، سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں شیخ الحدیث صاحب کل کسی کو کوئی علم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میں کیا انکان توپا کے حدیث نہ پڑھ، قصور کس کا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے میرا رب فتح بھی دے گا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسولوں سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کل کی خبر نہیں کسی کو،
ادھر کہتا ہے وہ ٹی وی پہ آ کر چھوکری نے کہا ہے 10 دن بعد گجرات کے اندر موسلا دھار بارش ہو گئی، تو مولوی صاحب مسجد کے اندر کہنے لگے آؤ ٹی وی تے کہندی پئی سی بارش ہونی، ہوئے گی بارش۔ نبی کے علم کا انکار اور ٹی وی پہ آ کر بتانے والی لڑکی پہ ایمان، وہ 10 دن پہلے کی خبر دے رہی ہے جی، وہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، سائنس دی ہے۔ میں نے کہا تو حیا کرنا، اگر سائنسدانوں کو علم میرا رب دے، طاقت دے، وہ 10 دن پہلے بتا سکتے ہیں، تو کیا میرا رب نبیوں کو وہ طاقت نہیں دیتا؟ شیطان کو طاقت دیتا ہے جو دشمن ہے، تو کیا اپنے محبوب کو طاقت نہیں دیتا؟ میرا رب تو کہتا میں جسے چاہوں، جو چاہوں، جتنا چاہوں، جس کو چاہوں، جس ٹائم چاہوں میں عطا کر سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے برقع پہنایا اپنی بیوی کو اور لے کر ہاسپٹل جا رہے، مولانا صاحب خیر ہے او رب نے امید لائی سی تو میں کیا پتہ کرا لئیے، الٹرا ساؤنڈ کرا لئیے، کڑی ہے کہ مڑا ہے، اور ساتھ دعویٰ کیا ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں کسی کو علم، اللہ جانتا ہے، صرف اللہ، اور فتوے ہم پہ مشرک ہے۔ تیری الٹرا ساؤنڈ 6 مہینے پہلے بتاتی ہے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، میں تمہیں قرآن پڑھ کر بتاتا ہوں، تو الٹرا ساؤنڈ پہ یقین رکھتا ہے، میں رب کے قرآن پہ رکھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تو نے قرآن پڑھا، تو نے لوگوں کے اندر چیخ چیخ کر کہا کہ میں نے قرآن کی ہر آیت سبکن پڑھی ہے، لیکن تیری آنکھوں پہ پٹی تعصب کی تھی، تو نے نبوت کا علم ماننے کے لیے انکار جو کر بیٹھا ہے، ٹی وی پہ اقرار جو کر بیٹھا ہے، الٹرا ساؤنڈ کی مشین پہ ایمان جو لا چکا ہے، لیکن نبی کے علم کا انکار کرنے والے سورہ آل عمران ہے، نبی حضرت عیسیٰ ہے۔ لوگ آئے نبی کے دربار میں، نبی نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو، تمہارے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ کچھ نہیں پتا کسی کو پیٹ میں کیا ہے، اور ساتھ چیلنج کیا؟ میں نے قرآن کی ایک ایک آیت پڑھی ہے، سبکن پڑھی ہے۔ یہ ایک پہلے بھی تھا جس نے کہا تھا، اس کا نام غلام اللہ تھا، راول پنڈی کا تھا، اس نے کہا تھا میں نے قرآن کی ایک ایک آیت پڑھی ہے، سبکن پڑھی ہے، میرا چیلنج ہے، قرآن سے چیلنج ہے، 6666 آیات ایٹ اے ٹائم میرے سامنے رہتی ہیں، لیکن 1 گھنٹہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر میرے نبی کے بارے میں بکواس کرتا رہا، ممبر رسول پہ ہی اسے اٹیک ہوا، اٹھا کر لے گئے ہاسپٹل کے اندر، جب بیڈ پہ ڈالا، بیڈ سے اٹھتا ہے، چھت پہ لگتا ہے، چھت سے بیڈ پہ لگتا ہے، بیڈ سے چھت پہ لگتا ہے، آن ریکارڈ ہے، اخباروں کی زینت بنی خبر، سارا عملہ چھوڑ کر بھاگ گیا، کوئی اکیلا اس کمرے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیا آفت آئی ہے؟ جس نے بھی میرے نبی کے بارے میں بولا ہے، میرے رب نے اس کی زبان گتی سے کھینچ لی ہے، اور جس نے قرآن پڑھ کر، جس نے حدیث پڑھ کر ڈنڈی مار کر لوگوں کو گمراہ کیا ہے، میرے رب نے اسے ایسی سزا دی ہے جو عبرت بنی ہے۔ کوئی نہیں جانتا پیٹ میں کیا ہے، صرف اللہ۔ میں کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن ہے قرآن، ہم نہیں کہتے کہ تفسیر ضیاء القرآن پڑھو، ہم کہتے ہیں مولانا مودودی کی پڑھ لو۔ اب ہم کیا کریں؟ اگر تمہارے مولانا مودودی نے جہاں تفسیر کرنی تھی وہاں خالی ورقہ چھوڑ کے اس آیت کی تفسیر ہی نہیں کی، آگے چلا گیا، اس میں ہمارا قصور ہے؟
جب اس نے تفسیر نہیں کی تو تم کیا کہو گے کہ اس آیت کی تفسیر کوئی نہیں؟ ہمارا قصور اس میں نہیں، پھر ہم تمہیں صرف دعوت دے سکتے ہیں کہ آؤ اس مفسر کی پڑھ لو جس نے تفسیر کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کھا کر آئے ہو، تمہارے پیٹوں میں کیا ہے۔ کیا سمجھ آیا کہ رب نبی کو یہ طاقت اور علم دیتا ہے، نبی جانتا ہے کیا ہے۔ نبی بولو بولو، قرآن پڑھ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ آگے کیا فرمایا اس سے بڑھ کر، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آؤ میں تمہیں وہ بھی بتاؤں جو تم گھروں کے اندر رکھ کے آئے ہو، چھپا کے آئے ہو، جمع کر کے آئے ہو۔ آئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گھر کیا رکھ کے آئے ہیں؟ قرآن ہے، قرآن۔ کہا وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھروں میں رکھ کے آئے ہو۔ آگے اس سے بڑھ کر فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، یہ میری نشانیاں ہیں، یہ وہی سمجھیں جو مومن ہوں گے، یہ وہی سمجھیں گے جو۔ اب جو بے ایمان ہے وہ تو کہے گا نا نبی کچھ نہیں جانتا، نبی کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، نبی تو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا۔ میں کیا جدو عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا سی تے اتنے کتنی کہ دیواراں ہونیاں نے پیچھے۔ جو دل میں آیا، جو دماغ میں آیا، بنائی بند کمرے میں ویڈیو اور چڑھا دی۔ چیلنج ہے، چیلنج ہے۔ چیلنج کرنا ہے تو سچ بھی تو بولو نا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام سفیر بن کر کوئی کسی ملک کے اندر گیا، کوئی کسی شہر کے اندر گیا، جب وہاں گئے نا دیکھا کوئی طاقت کے زور پہ سجدہ کروا رہا ہے بادشاہ، کوئی دولت کے زور پہ سجدہ کروا رہا ہے، جو باقی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کے دربار میں اونٹ آتا ہے، حضور کو سجدہ کرتا ہے۔ ٹھلی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اتنا زور لایا تو کوئی تھوڑا جہا تسی بھی تو لاؤ نا، ہیں مسکرا کے سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پاک نبی میں ساتھ ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، اونٹ آتا ہے، جھکتا ہے، حضور کو سجدہ کرتا ہے۔ میں نے دیکھا گو آتی ہے، جانور ہے، حضور کے دربار میں آتی ہے، پہلے آ کر کلمہ پڑھتی ہے، پھر حضور کو سجدہ کرتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا، ہمارے دلوں میں بھی یہ بات آئی۔ وہ صحابہ جو بادشاہوں کے درباروں میں گئے، وہاں لوگوں کو دیکھا سجدہ کر رہے ہیں، جو یہاں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جانور آ کر حضور کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آ کر کہنے لگے او سونے من منے سن بھی تے اجازت دینا، جانور جو سجدہ کر رہے ہیں، بادشاہ سجدہ کروا رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دے، ہمارا بھی دل کرتا ہے تمہیں سجدہ کریں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا سنو، شریعت محمد کے اندر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر میری شریعت کے اندر سجدہ جائز ہوتا، میں محمد اعلان کرتا، بیوی کو کہتا، بیوی شور کو سجدہ کرتی، لیکن سن لو میں محمد اعلان کر رہا ہوں، میری اس شریعت کے اندر نہ عبادتاً سجدہ جائز ہے، نہ تعظیماً سجدہ جائز ہے، دونوں سجدے حرام ہیں۔ اگر کوئی عبادت سمجھ کر کے سجدہ کرے وہ بھی حرام ہے، کفر ہے، کوئی تعظیم سمجھ کر کے سجدہ کرے وہ بھی حرام اور کفر ہے۔ اور ہم پہ فتویٰ کیا ہے؟ یہ مشرک ہیں، درباروں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں، درباروں پہ جا کر۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ دربار کہاں سے لاتے ہیں اور وہ پیر کہاں سے لاتے ہیں۔ ڈبے پیر صاحب کدی نشے چ باہر تشریف لے آئے ہی نہیں، وہ پیر
وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جس کا چہرہ میرے نبی کی طرح نہ ہو۔ وہ پیر ہو سکتا نہیں۔ جن نے طریقہ ہی میرے نبی دا نہیں اپنایا وہ پیر کی نشانی کیا ہے؟ ولی کی نشانی کیا ہے؟ جب اس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آئے، اس کا کلام سنو تو دل میں خوف آئے۔ تو جی اتھے صرف پانگ دی خوشبو آئے، پیر صاحب ہی تے مرید صاحب ہی سارے ہوئی ان کے چس آئے، تو پھر ان کا اسلام کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں۔ جن کے نام کے ساتھ تم ہمیں بریلوی کہتے ہو، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا بریلوی فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ قبر کو بوسہ دینا جائز ہے، ناجائز نہیں، لیکن بوسہ بھی نہ دو، کہیں دیکھنے والا یہ شک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ سجدہ کر رہا ہے۔ اور سنو اہل سنت کا موقف، قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ قبر کو سجدہ کرنا، بولو قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ کل بھی، آج بھی، قیامت تک بھی کسی نے نہیں کہا اگر کوئی کر رہا ہے یا تو وہ گمراہ ہے یا وہ جاہل ہے۔ کسی نبی، ولی، کسی مولوی، کسی پیر فقیر کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ ہمارا موقف ہے اہل سنت کا، لیکن تم ہمیں مشرک کہہ رہے، کیوں؟ وہ تو گمراہ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، جو حرکتیں وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ مسلک کا ہے، نہ مذہب کا ہے، نہ اسلام کا ہے، ہم ان کے ٹھیکیدار تھوڑے ہیں۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا بالکل واضح، جاؤ جا کر دعا کرو، کوئی ایسا عمل بھی نہ کرو جس سے اگلے کو شک گزرے کہ یہ سجدہ کر رہا، نہ کسی قبر والے کو اور نہ ہی کسی زندہ کو تعظیماً سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب توحید کیا ہے؟ توحید صرف اللہ کو مانے۔ یہ تو مردود نے بھی کہا تھا، یا اللہ صرف تجھے سجدہ کرتا ہوں، آدم کو نہیں۔ تو رب نے کیا کہا؟ مردود ہے تو، نکل جا میرے دربار سے، ایسی توحید مجھے قبول نہیں۔ تو پھر توحید ٹھہری کیا؟ دو جملے ہیں، اپنی ذہن کی تختی پہ لکھنا۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ جسے منوائے اسے بھی مانو۔ اللہ کو بھی مانو اور اللہ جسے منوائے، اللہ جسے منوائے اسے بھی مانو۔ صرف اللہ کی رٹ، یہ توحید مردود کی ہے۔ اللہ جسے منوائے اسے ماننا بھی توحید ہے۔ اللہ جسے منوائے اسے ماننا بھی توحید ہے۔ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ نہیں، اللہ جسے منوائے اسے بھی ماننا توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص خود بھی پڑھا کریں، خالصتاً توحید ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، خالص توحید پہ مبنی صورت ہے۔ ایک صحابی مدینے کی مسجد میں نماز پڑھاتے، ہر رکعت میں اپنا نماز میں دوسری آیات تلاوت کرتے تو ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بھی پڑھتے۔ نمازیوں نے دیکھا تو آ کر حضور کے دربار میں عرض کیا، آقا وہ نماز پڑھاتے ہیں لیکن نماز میں ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو حضور نے بلا کر فرمایا، بھائی آپ کے نمازی یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا، آقا میں اس لیے کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ ہر نماز میں اللہ کی خالص توحید کا اعلان کروں۔ تو حضور نے فرمایا، اچھا جی، تو فرمایا جاؤ پھر میرا رب تجھے اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تو اسے محبت بھی کرتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھی کرو، خود بھی میرے ساتھ مل کر آپ پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بچوں کو بھی پڑھایا کریں۔ پتہ ہے نا بڑے بڑے سینیٹر بھی وزیر مشیر بھی اس صورت پڑھن تو آری ہوندے نے، انہاں نہیں ہوندی ہیں، تو پھر وہ اتھے بہ کے تو پتہ کیا ان مولویوں کو کیا پتہ ہے، یہ مولوی بس صرف فساد پڑھتے۔ تو ہون جڑا فساد تسی پایا دسو ہن اسی وہ بارے کی کریے؟ ایک اندہ سازش ہو گئی ہے، جدی حکومت گئی ہے، جدی حکومت آئی ہے اندہ ساڑھے نال بھی ہاتھ ہو گیا ہے، ساڑھے نال بھی سازش کیتی گئی ہے۔ تو ہن دسو پھر اسی کی کریے؟ ساڑھے نال کیڑی سازش ہوئی ہے؟ بولو 60 روپے لیٹر پیٹرول بتا کے ساڑھے نال کنے سازش کیتی ہے؟ پہلی حکومت کے اس حکومت کچھ بھی نہ کرو، ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ۔ ایک ہی بات جو میں کہتا ہوں، اپنے ملک کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ میرے ملک پہ کرم فرمانا۔ ان کے ساتھ ہمیں کوئی غرض نہیں، ملک سے وفا کرو، ملک سے، ملک ہے تو ہم ہیں۔ اسی تے سارے ہم آتڑ لوگ ہیں، سارے ہتھی مرنا جونا، کوئی مرلا دو مرلے کسی تے دبئی ہے؟ بولو تو صحیح نا، کو کوٹھا منڈلا لندن بھی آ جائے امریکہ چ ایتھے ہی ہے نا، تے قبرستان بھی ایتھے ہی ہے، تے پھر نعرہ مارو تے پاکستان دا مارو، نعرہ مارو تے پاکستان، پاکستان، ہاں اپنے ملک سے وفا کرو، پیار کرو، جہاں موقع ملے جو بھی کرے نا چوں چوں چاں 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 اس کو بولو چھوڑو، ملک کے لیے دعا کرو، میرا رب اس ملک پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے، اور جو ناہنجار اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد۔